السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب اسمبلی نے ایک دی پنجاب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ منظور کیا ہے اور اسے کثرت رائے کے ساتھ منظور کیا ہے پارلیمنٹ میں۔ اس بل میں کہا گیا ہے جہاں بھی پیغمبر اسلام کا ذکر آئے گا وہاں ان کے نام کے ساتھ آخری نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا لازمی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایکٹ کے مطابق پیغمبر اسلام، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات قابل گرفت ہوں گے۔ انبیاء، فرشتوں، تمام الہامی کتب، قرآن مجید، زبور، تورات، انجیل اور دین اسلام کے بارے متنازع اور توہین آمیز الفاظ پر قانون حرکت میں آئے گا، اور اس بل کی منظوری کے بعد ایسی کتب یا کوئی مواد جس میں پیغمبر اسلام، صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر مقدس شخصیات کی توہین کا پہلو ہو، اس کی اشاعت یا تقسیم پر پابندی ہوگی۔ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں 97% سے زائد مسلمان بستے ہیں جو توہین اسلام یا توہین ریاست کا جو توہین اسلام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ بل کیوں اور کس کے لیے؟ ڈاکٹر مہدی حسن مشہور دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں، اس بل کے متعلق کہتے ہیں، پاکستانی معاشرہ پہلے ہی منقسم ہے اور اس طرح کی قانون سازی سے یہ مزید تقسیم ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں مذہب کارڈ کھیلتی رہی ہیں۔ یہ احمد بلال محبوب صاحب ہیں، یہ بھی دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں مذہب کارڈ کھیلتی رہی ہیں۔ ہر جماعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے کسی نہ کسی موقع پر مذہب کو استعمال کرتی ہے۔ تو اب اس جماعت نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی کسی کارڈ کو استعمال کیا ہے۔ شاید جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے کسی سیاسی جماعت میں، وہ مذہب کارڈ کھیلتی ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن مزید لکھتے ہیں، عوام کی اکثریت بانی پاکستان محمد جناح کے نظریے سے اتفاق کرتی ہے کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ گزشتہ 72 سال میں کبھی بھی مذہبی قیادت پاکستان کی حکمران نہیں بنی۔ اس وجہ سے اس کی وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جہالت کی وجہ سے ساری کی ساری قوم مولویوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب، جنہیں کہا جاتا ہے کہ بہت کم بولتے ہیں اور خاموش طبع انسان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس ایکٹ سے مذہبی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ اس ایکٹ سے نفرت انگیز مواد کی اشاعت کی روک تھام ہوگی۔ اسی طرح صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں، تحفظ بنیاد اسلام کا بل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے تصور ریاست مدینہ کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ اور مزید کہتے ہیں یہ قانون فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ایک فتویٰ ہے میرے سامنے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں معزز ناظرین۔ یہ فتویٰ ہے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، جنہیں مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، داڑھی منڈوانے والے کو ملعون کہتے ہیں۔ داڑھی منڈوانے اور کتروانے والا فاسق ملعون ہے۔ اسے امام بنانا گناہ ہے۔ فرض ہو یا تراویح کی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔ حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں، اور قرآن کریم میں اس پر لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے احکام شریعت، حصہ دوم، صفحہ 73، اور یہ پبلشر ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور، کراچی۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرویز الہی، عثمان بزدار اور راجہ بشارت اور اسمبلی کے
पंजाब असम्बली के 90% दाढ़ी मुंडे मेंबरान दर्ज ज़ैल फतवे के मुताबिक फासिक मलून हैं। क्या फासिक और मलून इस बिल के मुताबिक क्या तौहीन मजहब के मरतकब होकर सज़ा के मुस्तहिक हैं या नहीं? आइए मैं सवाल छोड़ता हूँ। अब अजीब बात यह है, अब मुझे लगता है कि अगर तो ये बात सही है कि इस तरह की किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो फतावा रिजविया हो गया और इसी तरीके के साथ बहिश्ती ज़ेवर है और बहुत सारी किताबें, हज़ारों लाखों किताबें हैं जिनके अंदर इंतहाई बद अखलाकी, गाली गलोच, बदतमीज़ी, फतवे मौजूद है, उन पर भी पाबंदी लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये सबसे पहले पीर परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, राजा बशारत और दूसरे जो हैं, क्या इन पर ये फतवा लगता है और क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए? इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों की सज़ा जो बयान की है वो 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। मज़ीद नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।